का ही रास्ता अपनाएगी। बाज आ जाओ, अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है, और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है, बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। हम अपने आने वाले नस्लों को सड़कों पर रुलते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। लेकिन आज वो खौफजदा है। खौफजदा इसलिए है कि आप सब लोग फिर से उठ खड़े हुए हो। आप सब लोग वो बुनियादी सवाल कर रहे हो जो नौरोज खान ने किया था, जो बालाज मरी ने किया था, जो बानो करीमा ने किया था। सवाल वही है, रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। हमने अपना काम कर लिया है। हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। शुरू दिन से जब हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, पीटीएम के साथी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथी, वो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। ये तहरीक हर मजलूम कौम की तहरीक है। मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि अब हमें इस तफरीक को ख़त्म करना चाहिए। अब हमें अपने बलोच पश्तून नस्ल कुशी के खिलाफ यकजा तौर पर, मुत्तहिद तौर पर सामने आना है और रियासत को बताना है कि हम देखो, हम एक है, देखो हम एक है। मगर वो डरा न सके इस कौम को। उस खौफ को हमने तोड़ दिया है। कौमें उस वक्त गुलाम हो जाती है जब वो डरती हैं, वो डर के मारे खामोशी इख्तियार करती हैं। मगर वो कौम जो डर को पीछे करके आगे आए और रियासत की बंदूक, उसकी तोपों का सामना अपने जिगर और हौसले से करे, उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। आज मैं अपने सरजमीन के नौजवानों को देख रही हूँ, इन शेरजाल औरतों को देख रही हूँ, इन बच्चों को देख रही हूँ, इन बुजुर्गों को देख रही हूँ। मेरा सीना फखर से ऊपर हो रहा है। मुझे फखर है, आप सब पर फखर है। मैं आप सब लोग को बेखौफ होकर देख रही हूँ। मुझे आज इस जलसे में इनकिलाब की बू आ रही है। वो इनकिलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इनकिलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत ने, हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। वो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूनख्वार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूनख्वारी की है हमारे लोगों में। उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। लेकिन याद रखें, जब भी तारीख लिखी जाएगी बलूचिस्तान की, तब तब तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। लेकिन ये हम नहीं हैं, ये सब हमारे मुकद्दस शहीदों का खून है, उनकी कुर्बानियां हैं, जो आज भी हम खड़े हैं और आज भी पाकिस्तान के सामने उसी दीदा दिलेरी से उसका मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे खयानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान
اور اس کے نام نیاز دانشور بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ بلوچ جذباتی ہے، ایک ہفتے بعد وہ چپ ہو جائے گا. اس کو بتانا ہے کہ بلوچ جذباتی نہیں ہے، نظریاتی ہے. جس طرح 21 فروری ڈھاکہ میں ان نوجوانوں کو مارا گیا جو اپنی قومی زبان کے لیے احتجاج کر رہے تھے، اس طرح 21 دسمبر جب آپ کی عورتوں کی شلواریں کھینچی گئی، اس دن کو یاد رکھنا ہے. اس دن کو بھولنا نہیں ہے. اپنی یادداشتوں میں کھرچ کھرچ کے اس دن کو یاد رکھنا کہ جب آپ کی عورتوں کے حوصلے اتنے مضبوط تھے، دوپٹے تو نکال دیے انہوں نے، پھر شلواروں پر ہاتھ لگایا ان بے غیرتوں نے. وہ نکلے ہوئے دوپٹے یہ عورتیں آپ کے سامنے لائی ہے ایک میڑ کے طور پر کہ یکجا ہو جاؤ، یکجا ہو جاؤ. اس قوم کو دیکھو، یہ بدبخت وہی قوم ہے جس نے بنگالیوں کی عورتوں کی عصمت دری کی. یہ ہم پر رحم نہیں کرے گی، یہ کبھی رحم نہیں کر سکتی ہم پر. ہمیں کہا جاتا ہے کہ بلوچ ایک بدنصیب قوم ہے، اور ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ ہم اس طرح در بدر کی ٹوکرے کھائیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ صبر کریں، ایک اور دنیا بھی ہے. انہوں نے اپنے تمام کے تمام ان مذہبی شدت پرستوں کو ہمارے طرف بھیج دیا ہے کہ بلوچ صبر کا گھونٹ ہے. میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، یہ بدنصیبی نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہے. وہ جنگ جو پاکستان نے چھیڑی ہے، جو تب تک جاری رہے گی تب تک بلوچ خود اس جنگ کا حصہ نہیں بن جاتا ہے. یہ کوئی روایتی جلسہ گاہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی روایتی جلسہ ہے، بلکہ یہ تحریک بلوچستان میں بلوچستان بھر کی آواز ہے، اور جہاں جہاں بلوچ آباد ہے ان سب کی آواز ہے. ان سب کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. بلوچستان میں جاری جبری گمشدگیوں، جھوٹے فوجی آپریشنز، بلوچستان میں قتل و غارت اور بلوچستان کے لوگوں کو در بدر مہاجرین کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کرنے والی ریاست کے خلاف ہے. یہ تحریک نوکنڈی سے لے کر پروم تک، پروم کے بارڈر تک تمام مزدوروں کی تحریک ہے. یہ تحریک جیولی سے لے کر کراچی تک تمام بلوچ ماہی گیروں کی تحریک ہے. یہ تحریک کوئی سلیمان سے لے کر مکران تک ہر چرواہے کے لیے آواز اٹھائے گی. سب کے لیے آواز اٹھائیں گے ہم. پاکستان کے ظالم لشکر نے اپنے ناپاک فوجیوں کو ٹریننگ دی ہوئی ہے کہ کیسے رات گئے بزدلوں کی طرح بلوچوں کے گھروں پر حملہ آور ہو جاؤ. یہ وہی بزدل ہے جن کی پتلونیں بنگالیوں نے اتاری تھی. جب اپنے سے طاقتور فوج کے سامنے آتے ہیں تو پتلونیں اتر جاتی ہے. مگر ان کو یہ حقیقت نہیں بولنا چاہیے کہ یہ دھرتی میر مہراب خان کی دھرتی ہے، یہ دھرتی عبدالعزیز کرد کی دھرتی ہے، اور یہ دھرتی نواب خیر بخش کی دھرتی ہے، شہید بالاچ کی دھرتی ہے، شہید بانو کریمہ کی دھرتی ہے. یہ ڈرانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ مارنے سے رکنے والے نہیں ہیں. آؤ وہ لوگ جو بولتے تھے کہ بلوچوں کی تعداد چند میں، آؤ اس انقلاب کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو انہیں، آؤ دیکھو. آنکھیں کھول کر اس عوامی طاقت کو دیکھو جو تمہاری ڈالروں سے بڑھ کر تم نے ہماری قوم کو پیچھے کرنے کی کوشش کی. یہاں ہر گھر نے ایک شہید کو کانڈا دیا ہے. یہاں ہر گھر ایسا ہے، ہر ماں کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کب یہ فوجی آ کر اس کو پکڑیں گے یا اس کے بیٹے کو پکڑیں گے. میں آج اس عوامی اجتماع میں شریک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میں دستبندی کرتی ہوں، اپیل کرتی ہوں کہ ریاست کی تمام پالیسیوں کے خلاف یکجا ہو جاؤ. ذاتی
जिंदगी को छोड़कर कौमी जिंदगी, कौमी शऊर के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो। कौमी एहसासात के बगैर, कौमी शऊर के बगैर हमारी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है। और वो लोग जिन्होंने बलोचों में तफरीक पैदा करने के लिए हमें इलाकों में बांटा, जुबानों में बांटा, मजहब में बांटा, कबाइलों में बांटा, आओ उन सबको जवाब देखिए। हम हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का आमी है। बलोचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम, एक मजलूम। जो भी बलोच अपने अब सफबंदी करनी चाहिए। बलोचों अब नई सफबंदी की जरूरत है। ये सफबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नेहाद कौम परस्त को, जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है, और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। वो नाम नेहाद कौम परस्त जो बलूचिस्तान के नाम पर दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, जो लापता अफराद की बात करते हैं, जो हक़ खुददारियत की बात करते हैं, जो साइल व वसाइल की रखवाली का ढोंग रचाते हैं, वही रात के बैठकर अपने आकाओं के सामने बैठकर ये प्लानिंग करते कैसे बलोचों को दबाया जाए, कैसे उनकी नस्ल कुशी की जाए। पहचानो इनको बलोचों, पहचानो इनको, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। एक सफबंदी की जरूरत है, वो सफबंदी जो बता सके कि कौन बलोच है और कौन है जिसने सिर्फ बलोच के नाम पर सौदा किया है बलूचिस्तान के शहीदों के खून का। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, ये मार्च जब तुर्बत से निकला था तब एक खानदान था, बालाज का खानदान, एक बहन थी नजमा, एक भाई था अजमल, एक बाप था मौला बख्श और उसका भाई था यूनुस। वो सब, उन सब ने अपने मातम को हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी लाश रख दी बलोचों के लिए। और हमने पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह जाकर मेड़ लेकर आए हैं हम सब आप पर कि अभी एक हो जाओ, अभी एक हो जाओ, अपने मासूम नौजवानों के लिए एक हो जाओ। नहीं, ये हमारा नसीब नहीं है। इस्लामाबाद में उस ठठरती सर्दी में जब मैंने बलोच बच्चों को देखा तो मैंने भी देखा कि काश ये स्कूल जाते, काश ये यतीमों की जिंदगी ना गुजारते। मैंने इन बीवा औरतों को देखा, मैंने इनको देखा कि कैसे वो तड़प रही है कि उनके शोहर कहाँ है। मैंने इन माओं को देखा, वो माएं जिनके बच्चों ने सिर्फ हमारे मुस्तकबिल के लिए, बलोच की मुस्तकबिल के लिए अपनी जवानी टार्चर सेलों में दे दी। क्यों जाकिर की माई उसके लिए जद्दोजहद करे? क्या आपकी फर्ज नहीं बनती है कि आप भी अभी जाकिर की तस्वीर उठाओ? क्या मिट्टा खान की तस्वीर आप नहीं उठा सकते? क्या समीर दीन बस डॉक्टर दीन मोहम्मद के लिए जद्दोजहद करे? क्या डॉक्टर दीन मोहम्मद हमारा और आपका सियासी वर्कर नहीं था ना? वो 16 साल से वो किस कैद में है, किस जुर्म की सजा दे रहा है पाकिस्तान उसको? वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुप कर गीदड़ की तरह वार करते हैं। तो हमें भी अब हर रोज अपनी तमाम तवानाई इस तहरीक को देनी पड़ेगी। हम अपने आने वाले नस्लों को सड़कों पर रोते हुए नहीं देख सकते। हम अपने आने वाले नस्लों को नहीं देख सकते कि वो पाकिस्तान के सामने शर्मिंदा हो। ये तहरीक बलूचिस्तान की बका की तहरीक है। ये तहरीक ऐसी ही चलती रहेगी। इस तहरीक को तवाना करना अब हर बलोच का बुनियादी फर्ज है। हम जब इस्लामाबाद के लिए निकले थे तब हमें पता था इस्लामाबाद में बलोच के लिए इंसाफ नहीं है।
لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پاکستان کو اس کی جمہوری شکل دکھا دی. وہ جمہوریت جس کا وہ ڈنڈورا پیٹتا ہے نا، وہ دکھا دیا اس کو کیا ہے اس کی جمہوریت. اس کا آئین جو ہے نا ایک پیس آف پیپر بھی نہیں ہے. ہم وہاں گئے، ہم نے اس کی عدلیہ سے کہا کہ تم با اختیار ہو تو تمہیں شرم سے مقام سے ڈوب مرنا چاہیے. جب بالاج کی لاش کو پھینکا گیا نا، تم سب لوگ اس عدالتوں کو جلا دیتے. ہم نے اس ریاست کو ایکسپوز کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے، اور ان بلوچوں کے سامنے بھی جو تقریباً 2 دہائیوں سے یہ بول رہے ہیں کہ بلوچوں میں کوئی سیاسی اسٹرگل نہیں ہے. کوئی ایسا آیا ہی نہیں جو بلوچستان کے جینوئن خاص کو سپورٹ کر سکے. ہم گئے تھے، ہمارے پاس 80 سال کی بوڑھی عورتیں تھے. ہم پاکستان کے پاس گئے تھے کہ بھئی ہمارے بندوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، اپنی عدالتوں کو عزت دو. لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے خود کو ایکسپوز کر دیا. اس نے اپنی تمام مشینری لگا دی کہ وہ نفرتیں پھیلائے، اور ہم نے اس نفرت کو جذب کیا. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا نفرت کی ہے اسلام آباد میں ہم سے. اگر آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد میں انصاف ہے، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وہ نام نیاد سیاستدان جن کو اس چیز کی بخار پڑی تھی کہ بلوچ تو یہاں تک آ گئے، اب کیا کیا جائے؟ اب ان کو کیسے روکا جائے؟ کیسے ان کو پیچھے دھکیلا جائے؟ جنہوں نے ہمیں لاوارث قرار دے کر 30 دن ایک قید خانے میں رکھا، قاتلوں کو ہمارے سامنے بٹھا دیا کہ جاؤ مارو بلوچ عورتوں کو. صف بندی کی ضرورت ہے. اپنی قومی ذمہ داریوں کو سمجھے. نناو نما قومی ذمہ داری کا انتو نناو نما قومی ذمہ داری دادے کہ نن ہچو دنو کارے مسکپن کہ انہاں قومی تحریک کے غلط ثابت مرے، قومی دلاری کپن، زمین نہ سودائے خلپن، لالچ کے اراٹیم نہ ارخ کے امپن ریاست نہ فورسز اتیا برتی مفن. بلوچ ورنہ نمتے نہ ارا وقت نہ ارخ کے نارے پاکستان نہ CDT تو آوار مسئلے اینو آرو رانا تیٹی پاکستان نہ CDT ارش کے نما ظالبول تے بیزت کے ککنے اوفتے جی نمام دوارے نم کل آوار رہے ہوتے تو آوار نمتے نہ مون پنتا مونن بلوچ نہ لکا بھی کشب نم بلوچ افیرے نم نہ قاتلہ کورے داسام وقت رے کہ صف بندی ٹی بابو بلوچ مظلوم ہے، مظلومیت نہ لوٹی بابو اوار مبو. اینو میں کلن خواست کے وا کہ کتنا قبائلی جنگت ختم کبو. ریاست شروع دے یعنی خواہشوں نے کہ بلوچ اسے ٹیلو تو جنگ کے اسے ٹیلو خلیر بیٹے دا کنا خواست نو میں نینو ما ایڑو ایزا ایڑ نو میں خواست کے وا کہ قبائلی جنگت اتنا ختم کبو اسٹ مبو امو ریاست نمونا امو ریاست کی اسے بلوچ ورناس کہ اسے کتاب اسے تو اللہ پاک او کتاب نہ وجہ نو دکھائی بابن تسلاسل کے بند کے ایک تا بندی کے ایک تا ہمو ریاست اینو انت کے ہمیں قبائلی امیر و معتبر تے اتیار تے سنے ہمو اتیار تے سنے کہ ننے برے خلیر ننے حکمرانی کے دا کل تا خلاف ننے منظم جدوجہد کرو یہ. میرے قوم کی شیرزال عورتوں، میں آج آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں. مجھ سے جب بھی یہ سوال پوچھا جاتا تھا وہ حیران تھے. دیکھیں تو صحیح پنجاب کا ظرف دیکھیں، وہ بولتے ہیں پڑھا لکھا پنجاب، عورتوں کو آزادی دینے کی ان کی بڑی بڑی تحریکیں. ہمیں دیکھ کر حیران تھے. بلوچ عورت ہو کر مارچ پہ نکلی ہو، بلوچ عورت ہو کر مرد بھی تمہارے پیچھے نکلے. میں ان سے کہتی ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ بلوچ عورت بلوچستان میں پیدا ہوئی ہے. یہ میرا شرف ہے، یہ میرا اعزاز ہے کہ میں بلوچستان میں پیدا ہوئی ہوں، جہاں میرا مقام میرے قوم پرستوں نے مجھے اس سماج میں سب سے بڑا مقام دیا ہے. جس طرح میں آپ سب سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں، جس
طرح یہ وطن آپ کا ہے اس طرح بلوچ عورتوں کا بھی وطن ہے. جس طرح آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے، اس طرح بلوچ عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی سیاست کرے اور قومی تحریک میں شامل ہو جائے. جس طرح میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ یہ تحریک، یہ آخری جنگ نہ صحیح لیکن یہ وہ جنگ ہے جس میں اب ہر عورت کو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا. ہر عورت کو نکلنا پڑے گا، ہر عورت کو نکلنا پڑے گا، اپنے بچوں کے ہمراہ نکلنا پڑے گا. اس میں بلوچستان کے ہر فرد کو اپنا حصہ دینا پڑے گا، چاہے وہ 80 سالہ کا معاش ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ مرد ہے. نکلو اپنے گھروں سے. اور میں آپ سے کہتی ہوں اپنی عورتوں کو بنیادی تمام حقوق دے دو. ان کو پڑھائی سے نہ روکے، ان کو کسی بھی چیز سے نہ روکے، اور ثابت کرے اس ریاست کو کہ ہم آزاد اور تہذیب یافتہ قوموں کی طرح اس زمین میں وجود رکھتے ہیں. ہمارے یہاں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، دونوں ہی قوم کے حصے ہیں. اور اسی طرح بلوچ عورتوں کو بھی میرا یہی پیغام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو تو اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے بیٹوں کو بلوچ تحریک کے ساتھ جوڑیں، اپنے بیٹوں کو بہادری کے قصے سنائیں، انہیں بہادر بنائیں، انہیں نڈر بنائیں، انہیں خوفزدہ نہ بنائیں. یہ ہماری بقا کی جنگ ہے. اس بقا کی جنگ میں اگر کوئی بچے گا تو ہم سب بچیں گے، ورنہ کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے اس جنگ میں. میں اپنے قوم کے استاد، دانشور، ٹیچر، صحافی ان سب سے مخاطب ہوں کہ کوئی ہمیں باہر سے آ کر نہیں پڑھانے والا. بلوچستان کے اسکولوں کو فعال کرے، جائیں ہمارے بلوچ بچوں کو پڑھائیں. میں ان ڈاکٹر سے مخاطب ہوں جو شاید اپنی زندگی کو بیرون ملک کہیں سیٹل لائف دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو کہتی ہوں میں کہ بلوچستان کے لوگوں کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آئے اپنے بلوچستان میں اپنے لوگوں کا علاج کریں. اور دوسری بات، میں ان دانشوروں، ان استادوں سے کہتی ہوں کہ آئیں اور بلوچستان پر، بلوچ تحریک پر لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے بلوچ عورتوں کی عصمت دری کی، لکھیں کہ کس طرح پنجاب نے اس ایک پوری قوم کو دہشت گرد قرار دیا، لکھیں کہ پاکستان کی ریاست میں ہر ادارے نے بلوچ نسل کشی میں اپنا کردار ادا کیا. عدلیہ نے 144 نافذ کیا، کم وقتوں نے، دیکھو تو صحیح کتنے ڈرتے ہیں، یہ کتنے ڈرپوک ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ بلوچستان میں 144 1948 سے نافذ ہے. تھریٹ الرٹ تو جاری کرنا تھا نا، تھریٹ تو ہے نا، آپ سب سے تھریٹ ہے، آپ سب سے. آپ کو مفلوج کرنے کے لیے، آپ کو غلام کرنے کے لیے ریاست نے اپنی ہر مشینری کا استعمال کیا، لیکن آج وہ خوفزدہ ہے. خوفزدہ اس لیے ہے کہ آپ سب لوگ پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے ہو. آپ سب لوگ وہ بنیادی سوال کر رہے ہو جو نوروز خان نے کیا تھا، جو بالاج مری نے کیا تھا، جو بانو کریمہ نے کیا تھا. سوال وہی ہے، ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے اپنا کام کر لیا ہے. ہم نے اپنے آنے والی نسل کو، ہم نے جس طرح بلوچستان کے چپے چپے سے عورتیں نکلی، بچے نکلے، میں ریاست کو بولتی ہوں کہ تم ہار چکے ہو. اگر اس کے بعد تم اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو مار بھی دو تو مجھے یقین ہے یہ تحریک اس سے زیادہ توانا ہوگی، یہ تحریک اس سے زیادہ آگے بڑھے گی. تم جتنے مارو گے ہم اتنے نکلیں گے. کیوں پوچھتے ہو کیوں؟ تو بتا دوں کہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے اور ہم اپنی قوم کی بقا، اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس شناخت کی جنگ میں ہم اپنے حوصلوں سے تمہیں شکست دیں گے. وہ تمہاری تنخواہ دار فوج کو ہم اپنے حوصلوں سے شکست دیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور وہ بلوچ جو آج یہاں موجود ہے، ان سب سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی آگے ایک بہت بڑا سفر باقی ہے. وہ سفر جو ہماری قومی شناخت کے بچنے کا سفر ہے. اے سفر تہا مارا و شمارا ہم گرنچ بھوگی. اے سفر تہا مارا و شمارا وطینیاں میں درست فرق بیال کرگیاں.
مشمی درستان گوشی کہ ہر جگہ گارو بھی گوئی مردمانی کاولستان بیائے دیما بیارے آین دیما بیارے ودی کے پاکستانی فوج شمی لوگانی تو کا عرش کا عرش بدلا بوشتے پورا من بوشتے بلے بوشتے ہما مردمان گوشتا کہ پاکستانی ریاست یک دیوالے انچے سخت دیوالے کیا نہ پروشی بلے آئیر پروش دے گی ہیں آئیر پروش ماں وطی ہر امت و اسلاش دیا آئیر پروش دیا میش میں مسترے کارے من نزانا کہ چکا روش دیگا آستے منی زندگی اچ و دیگا چکا روش پاکستان ای روچا جلی بلے منا ایمانے تاکہ بلوچ استے بلوچستان استے شما جد و جہد دیما برے او ہمیں وڑ مرچی آت گئے ہمیں وڑ پدا کائے ای پشتا نشتگی مردم ای بے مردمان ایشانی زاگ ٹارچر سیلانی تا بندہ میں اس میں باندھا تے وستا بندہ نو ایشانی جد و جہد نہیں نو شما جد و جہدی ماں شمارا چارک لوٹا شما جد و جہد چون برے او یک بے بلوچاں یک بے اور آرما بلوچ آرما ڈیک سکواڈے مردم کی شمارا جنگ آیا یہ خلاف ابھی یک بے منی کر رہا دیگا اچ نہیں شمیں وستا گوشا کے وستا بس من ہمیں گوشا کہ اسلام آبادا ماں کی نشتگی ما شمارا دیستا شمیں ارروچ درائیک دیستا ما وش بودتگی ما وشال بودتگی کہ باندہ اسلام آباد ارچی بکا مارا یک راجیا کیا دیما بار دے لاتے کا پا انگریزی یا کنا Dear world, you have been kept silent from decades on Baloch genocide. You have been a facilitator on Baloch genocide. Baloch has been facing systemic genocide from decades, where thousands of Baloch are enforcedly disappeared, and while thousands have been killed by the state of Pakistan. And you keep your silence. You have kept your silence against these genocidal policies. Look at those peoples. These all are the victims of Pakistani state atrocities. They all want you to act upon your human rights. If there is a humanity left in this world, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people, how they have deprived us on our fundamental rights, right to live, right to freedom of expression. We want you to listen us. We want you to stop this silence. We want you to give us coverage. Our peoples are dying because of the Pakistani state atrocities. They are murdering us, they are butchering us. They didn't even left a single family without state violence. We urge you people that come and send your fact-finding mission to investigate the Pakistani state war crimes in Balochistan, to investigate that what funds you are giving to Pakistan on the name of terrorism. It has been exploited by killing of Baloch innocent people. Thank you. Baloch Raj, ma pada shumara minnatwar gushe, izal bulana minnatwar gushe, uma منی ایمانے تاکہ بلوچستان و بلوچ استے شما میں وڑپات کائی ارزان نائد پادا یک منزانا بلے دیگر راہ نیستے دیگر راہ ہچ نیستے میں کرا بس یکی رائے آرہ ہمیشہ کی موتی مزامتا مضبوط بکنے ماں گوشا گاؤں منی ایمانے مرچی بچارے میں تعداد چکا بازے مرچی اترس سے تگا وطی کین تینی تو کا نشتا کا ترس سے تگا ایرانا چون بکنا رستری فوج آرتگی میں سرا رستری فوج اما فوج کی آیر گشک بھی برو بلوچے زالے گشانا چک اے ریاست ار روز تی لوگے پامالیا کنگائیں نوے تی سرا ڈیپینڈ کا جب پاکستان کے ظلم
و ذاتی اور بربریت کی پاداش میں بنگلہ دیش آزاد ہوئے تو اس کے لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو پوری دنیا کی قوموں نے مبارکباد دی کہ مجیب الرحمان تمہیں مبارک ہو کہ تم نے پاکستان جیسے فاشسٹ اسٹیٹ سے آزادی حاصل کر لی. مجیب الرحمان نے کہا کہ ہم نے آزادی تو ضرور حاصل کر لی ہے لیکن اب بنگلہ دیش میں ایک بھی کنواری لڑکی موجود نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے جب بلوچ کو سوچنا چاہیے. یہ وہ مقام ہے جب بلوچ کو سوچنا چاہیے کہ اس کے آگے کا مستقبل کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے بڑھے, دشمنوں کو دکھائے کہ آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ بنگال ہے, آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ 1971 ہے, اور بلکہ یہ سوچنا کہ یہ بلوچستان ہے اور بلوچستان اپنے شہیدوں کی قربانی سے اپنے وطن کی رکھوالی کرے گا. آپ کے تمام پالیسیوں کے خلاف ویسے ہی کھڑا رہے گا جیسے وہ کھڑا تھا. ایک شعر, دار باں بیگوا باں طوفان بابلے ای شہانہ جت مکند منا کسی کہ پشت کنزے تک مارا پشت کنزگی نہیں پدائچ بس مونی نوئی کنراج ای نما منت وارو ولی خلوئی اب اچ خلوئی اب ننا خلیفوئی ہے مفتے کے ننے خلیفے نو ہمیں خلیفوئی ہے مفتے کے ہمیں ننے خلیفے نو خلیفوئی اکتا تنخواہ دارنگا فوجی تے پاروئی ہے کہ نویم بواسے وار تے نامے پتلون تے بنگلہ دیش نتا وہ اللہ بابو بلوچستان. اور ہمارے اس دھرنے میں موجود شروع دن سے جب ہم نے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی تھی پی ٹی ایم کے ساتھی, پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھی, وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. یہ تحریک ہر مظلوم قوم کی تحریک ہے. میں ان سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اب ہمیں اس تفریق کو ختم کرنا چاہیے. اب ہمیں اپنے بلوچ پشتون نسل کشی کے خلاف یکجا طور پر متحد طور پر سامنے آنا ہے اور ریاست کو بتانا ہے کہ دیکھو ہم ایک ہے. بلوچوں کا لیڈر اور پشتونوں کا لیڈر جو منظور پشتین تھا وہ ہمارے پاس آ رہا تھا جب اس کو گرفتار کیا گیا. ان گرفتاریوں سے آپ پشتون قوم کی آواز کو روک نہیں سکتے. وہ پشتون مائیں جب اسلام آباد میں ہمارے دربے میں آتی تھے, ان کے بچوں کو ہم دیکھتے تھے. وہ درد منسلک ہے, وہ درد ایک ہے. جس درد سے پشتون ماں گزر رہی ہے اسی درد سے بلوچ ماں گزر رہی ہے. اور ہمارے اس درد کا وجہ صرف اور صرف وہی پاکستانی فوجی ہے. جب دشمن ایک ہے تو اس کے خلاف ہمیں متحد ہو کر اس مذمتی جنگ کو آگے بڑھانا ہے. اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں جو تحریک چل رہی ہے, وہ لوگ جو اپنے آپ کے خودداریت کے لیے نکلے ہیں, ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. ہم ہر اس مظلوم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ہر اس مظلوم کی آواز بنیں گے. بلوچ ہر اس مظلوم کی آواز بنے گا جو اس ریاستی جبر, اس کے غیر قانونی, اس کے غیر آئینی کاموں کے خلاف نکلے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی آپ لوگوں کی آواز پہ ہے. آپ لوگوں کو اس کی آواز بننا پڑے گا, لیکن عملی طور پر آنا پڑے گا, اس کا ساتھ دینا پڑے گا. اس ریاست کو یہ بتانا پڑے گا کہ بلوچ ایک فرسٹریٹڈ قوم نہیں ہے. یہ اگر اتنی طاقت میں یہاں آ سکتے ہیں تو اس سے زیادہ طاقت اپنے پلیٹ فارم بلوچ یکجہتی کمیٹی کو دے سکتے ہیں, توانائی دے سکتے ہیں, اپنے لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں, ان کو آپ کے ریاستی جبر سے نکال کر بلوچ قومی تحریک میں لا سکتے ہیں. ہم دوبارہ آئیں گے, ہم بلوچستان کے کونے کونے جائیں گے, اور ہمارے مطالبات اب بھی وہی ریاست کو کہتی ہوں کہ اپنے فوجیوں کو لگام دو, جبری گمشدگی بند کرو, ان ماؤں کے پیاروں کو واپس لے کر آؤ, اپنے ڈیتھ اسکواڈز کو بند کرو, اپنے ڈیتھ اسکواڈز کو ختم کرو, اور ہر اس چیز کو ختم کرو جو تم نے بلوچوں کے خلاف کیا ہے. ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں, اور جب تک آپ اپنے فوجیوں کو لگام نہیں دیتے, بلوچ اسی طرح منظم طور پر آپ کے سامنے کھڑا رہے گا. آپ ہمیں ڈرا نہیں سکتے. لاشیں گرائیں اور کتنے گرائیں گے؟ لاشیں گرنے سے ہم کیا کمزور پڑ جائیں گے؟ آج
मजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बलोचिस्तान जिंदाबाद, बलोच जिंदाबाद। और फिर से मैं कहूँगी आप सब साथियों को कि जो पिटीशन हमने दायर की है उस पिटीशन को साइन करें और इस तहरीक के साथ जुड़े रहें। ये तहरीक हम आपकी तवानाइयाँ मांगती है। ये तहरीक चाहती है कि आप अपना सुबह शाम इस चीज़ पर खर्च करें कि कैसे आप बलोच तहरीक को